السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع اللہ والرسول فأولئك مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن أولئك رفیقا۔ وقال تعالی قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان اپنی محبت کا جائزہ ہے۔ یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے بیماری کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی بیمار ہے۔ ایسے ہی صحت مند آدمی، اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صحت مند آدمی ہے۔ ایک آدمی صدمے میں ہے، غم میں ہے، تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ آدمی پریشان ہے، صدمے میں ہے، غم میں ہے۔
ایک آدمی خوش ہے، اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی خوش ہے، کسی صدمے میں نہیں ہے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت، ہمارا تعلق، اس کی بھی علامتیں ہیں۔ ان علامات سے پتہ چل جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا عشق و محبت کتنا ہے۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم اور چیز ہے، محبت اور چیز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی محبت نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری عقیدت عشق کی حد تک پہنچ جائے۔ جب عشق کی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق ہو جائے گا تو پھر کامیابی ہے۔ اب عشق کی حد تک تعلق کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حبک الشیء یعمی ویسم، تمہیں کسی چیز کی محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ یعنی جب کسی انسان کے دل میں کسی کی محبت چھا جاتی ہے تو اس کی آنکھیں اس کے لیے بند ہو جاتی، اس کے کان اس کے لیے بہرے ہو جاتے، وہ اس کے بارے میں کچھ سن نہیں سکتا، اس کے علاوہ اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ جیتے جاگتے میں، خوابوں میں، تصورات میں، خوشی میں، غمی میں، ہر وقت اس سے وہی دکھائی دیتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا عشق و محبت ایسا ہے، اگر ہمارا عشق و محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، پھر ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ لیکن جیسے ہر چیز میں اضافے کے لیے کوئی طریقہ ہے، مثلا آپ میٹھا پکائیں گے تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس میں میٹھا تیز ہو جائے تو چاہنے سے تو تیز نہیں ہوگا۔ اگر ہم میٹھا پکانا چاہ رہے ہیں، چائے پکانا چاہ رہے ہیں، کوئی اور چیز پکانا چاہ رہے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں میٹھا تیز ہو جائے، تو ہمارے چاہنے سے میٹھا خود بخود تیز ہو جائے گا؟ نہیں تیز ہوگا، چاہنے سے تیز نہیں ہوگا، عملی طور پر اس کو تیز کرنا پڑے گا۔ اس میں چینی، شہد یہ زیادہ ڈالنی پڑے گی تو میٹھا زیادہ ہوگا۔ اور اگر ہم کہیں کہ ہمیں چینی زیادہ نہ ڈالنی پڑے، شہد زیادہ ڈالنا نہ پڑے، اور بس ہم چاہیں کہ میٹھا تیز ہو جائے، میٹھا تیز ہو جائے، تو ایسی چاہت تو جنت میں چلے گی۔
ایسی چاہت تو جنت میں چلے گی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یہاں پر نہیں۔ آپ چاہتے ہیں سالن میں نمک تیز ہو تو تیز کرنا پڑے گا، بغیر تیز کیے وہ تیز ہوگا نہیں۔ اب میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں حضور کی محبت زیادہ ہو، تو کیا یہ چیز چاہنے سے زیادہ ہو جائے گی؟ آپ کا شربت، آپ کی چائے، آپ کا میٹھا وہ چاہنے سے زیادہ نہیں ہو رہا، وہ تو پریکٹیکلی طور پر آپ اس میں زیادہ کریں گے تو زیادہ ہوگا، نمکین میں زیادہ کریں گے تو زیادہ ہوگا۔ چاول پکائیں، آپ چاہ رہے ہیں گوشت زیادہ ہو، گوشت زیادہ ڈالیں گے تو گوشت زیادہ ہوگا۔ ہم کہیں کہ نہیں جی، ہم نے بس چاہ لیا، اب تو گوشت ہی گوشت نظر آئے گا، اب تو چینی ہی چینی نظر آئے گی۔ نہیں، ایسا کیسے ہوگا؟ ہم نے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوئے ہیں، ہم دیانتداری سے اپنا جائزہ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑھانے کے لیے کس چیز کی زیادتی کی؟ ہم نے کیا زیادہ کیا کہ حضور کی محبت زیادہ ہو جائے؟ کیا یہ بھی کسی چیز کی زیادتی سے زیادہ ہوگی یا ایسے ہی چاہنے سے زیادہ ہو جائے گی؟ نہیں میرے پیارو، یہ تو تن من دھن، جی تن من دھن سب کچھ لگا دینے سے زیادہ ہوگی۔ ایسے ہی ہاتھ پہ ہاتھ بند کے بیٹھے رہیں، من چاہی زندگی گزارتے رہیں، جو جی میں آئے کرتے رہیں، اور چاہیں کہ حضور کی محبت ہم میں زیادہ ہو جائے، عشق ہو جائے، تو کیسے ہوگا؟ وہ جو جس چیز سے یہ محبت زیادہ ہوتی ہے، جس چیز سے یہ عشق زیادہ ہوتا ہے، وہ اختیار کیا۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے جس سے حضور کی محبت زیادہ ہو جائے، حضور کا تعلق عشق کی حد تک ہو جائے، اتنا ہو جائے کہ ہمیں حضور ہی نظر آئے، بس حضور ہی نظر آئے اور کوئی نظر نہ آئے، ہر جگہ حضور ہی نظر آئے، جس کام کو کرنے لگے حضور کو دیکھیں، جو کام کرنے جائے حضور کو دیکھیں، ہر تعلیمات سے پہلے حضور کو دیکھیں، ہر چاہت سے پہلے حضور کو دیکھیں۔ تو میرے عزیزو، جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، یہ دور تو مصروفیت کا دور ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ادھر ہم کھاتے ہیں، ادھر ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں یاد نہیں رہتا۔ بڑی آسان سی بات، قاری صاحب نے نماز پڑھائی، مولانا صاحب نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد کھڑے ہو کر کے ذرا لوگوں سے پوچھ لیں کہ پہلی رکعت میں کون سی، دوسری میں کون سی؟ آپ تو آگے کی بات ہے، بعض دفعہ مولانا صاحب بھی بھول جاتے ہیں کہ میں نے پہلی میں کیا پڑھایا، دوسری میں کیا پڑھایا، مولانا صاحب بھی بھول جاتے ہیں۔ تو میں اور آپ، ہم تو بھولیں گے ہی بھولیں گے۔ تو جب ہمارا ایسا دماغ چل رہا ہو چیزوں میں، تو ایسے میں حضور ہمیں ہر وقت یاد رہیں، یہ کیسے ہوگا؟ ہمیں تو یاد نہیں رہتے۔
हमें तो हर वक्त अपना प्रॉफिट, अपना नफा, अपनी बेहतरी, हर चीज अपनी नजर आती है। तो ऐसे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे रगो रेशा में उतर जाए, इसके लिए हमारे बड़ों ने तरीका बतलाया है, तरीका बतलाया है। जैसे आप कोई भी डिश बनाते हैं तो रेसिपी ढूंढ के लाते हैं, महज अपनी मर्जी से नहीं डिश बनती। तो हमारे बड़ों ने तरीका बतलाया। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका यह है अल्लाह का जिक्र कसरत से। अब अल्लाह का जिक्र कसरत से, इस जिक्र से सिर्फ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुराद नहीं, इस जिक्र से मुराद यह है कि पूरा दीन, पूरा दीन। और दूसरी चीज कसरत इताअत, हर काम में हुजूर की तरीका, हुजूर का तरीका, हर काम में हुजूर का तरीका, हर काम। सौदा देने में हुजूर का तरीका, ग्राहक से बात करने में हुजूर का तरीका, चीज लेने में हुजूर का तरीका, तोलने में हुजूर का तरीका, घर में दाखिल होने में हुजूर का तरीका, खुशी में हुजूर का तरीका, गमी में हुजूर का तरीका, बीवी से बात करने में हुजूर का तरीका, छोटों से बात करने में हुजूर का तरीका, बड़ों से बात करने में हुजूर का तरीका। कसरत इताअत। और तीसरी चीज कसरत दुरूद शरीफ, दुरूद पाक की कसरत। और चौथी चीज गुनाहों से इज्तिनाब, गुनाहों से इज्तिनाब, अल्लाह की नाफरमानी से रुक जाना। ये चार चीजें करेंगे तो हुजूर की मोहब्बत दिल में उतर जाएगी। और अगर सिर्फ ये चाहेंगे, आज हम कहते हैं हमें कुछ ना करना पड़े, क्या मतलब? मौलाना साहब सुबह आंख नहीं खुलती को वजीफा बता दें, सुबह आंख नहीं खुलती नमाज के लिए कोई वजीफा बता दें। अच्छा भाई, आंख खुल गई उठा नहीं जाता, कोई वजीफा बता दें। फिर अगला वजीफा, इस वजीफे को पढ़ने के लिए अगला वजीफा बता दें कि अब ये वजीफा भी नहीं पढ़ा जा रहा, कोई और वजीफा बताएं। वो तो डंडा है कि डंडेदार सर पे मुसल्लत कर दिया जाए, और तो कोई वजीफा नहीं। ये मोहब्बत है, इसका नाम है मोहब्बत, इसका नाम है मोहब्बत। मोहब्बत इसे कहते हैं। आपका भाई एयरपोर्ट पे आए, एक कॉल आ जाए आपको कि भाईजान एयरपोर्ट पे आ गए हैं बाहर से, आंख भी खुल जाती है, मुंह भी धुल जाता है, और सुबह सुबह एयरपोर्ट पे पहुंच भी जाते हैं। ये क्या है? ये भाई से मोहब्बत है, ये भाई से मोहब्बत है। हुजूर से जब मोहब्बत होती है, हुजूर से जब ताल्लुक होता है, तो फिर दुनिया बदल जाती है, दुनिया बदल जाती है। हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला, हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला, हुजूर के विसाल के बाद 30 साल तक, हुजूर के विसाल के बाद 30 साल तक हयात रहे, रोजे रखते रहे कसरत से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ हमेशा जिहाद में रहे, हमेशा जिहाद में रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ओहद में 3 कमाने, तीर चला चलाकर 3 कमाने टूटी, इनसे 3 कमाने टूटी। और जब ये तीर चलाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं उठकर देखते थे कि निशाना किस काफर को लगा। जहां निशाना लगाते काफिर को ढेर कर देते।
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال پکڑی ہوئی ہے، اس ڈھال سے اپنے آپ کو بھی بچاتے ہیں، حضرت ابو طلحہ کو بھی بچاتے ہیں. محبت اسے کہتے ہیں، محبت اسے کہتے ہیں. حضور اپنے جانثار سے کہہ رہے ہیں تیر چلاؤ میرے ماں باپ آپ پر قربان، تیر چلاؤ میرے ماں باپ آپ پر قربان. حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، بوڑھے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے. لشکر سمندری سفر کے لیے نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ جو سمندری جہاد میں پہلا لشکر نکلے گا، فرمایا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. جب انہوں نے سنا، بوڑھے ہو گئے، 80 سال کی عمر کو پہنچ گئے، اس سے بھی اوپر، تو کہا میں تو نکلوں گا، جہاد کے لیے نکلوں گا. بیٹوں نے کہا ابا جان آپ نے حضور کے ساتھ جہاد کیے، حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ جہاد کیے، حضرت عمر فاروق کے ساتھ جہاد کیے، آپ کی تو پوری زندگی جہاد میں ہی گزری ہے، لڑتے لڑتے گزری ہے. اب ہم جوان ہو گئے، اب ہم جوان ہیں، آپ گھر میں بیٹھے ہم جائیں گے، آپ نہیں جائیں. فرمایا کہ میں کیا کروں، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. یہ آیت مجھے گھر میں بیٹھنے نہیں دیتی، یہ آیت مجھے بیٹھنے نہیں دیتی. اللہ کا کرنا، ضد کی، بیٹے بھی گئے خود بھی گئے، بیٹے بھی گئے خود بھی گئے. بڑھاپے میں جہاز میں ہی تھے، بیمار ہو گئے اور انتقال ہو گئے. انتقال سے پہلے ساتھیوں سے وصیت کی کہ مجھے خشکی کی جگہ پر، جزیرے پر دفن کرنا. 7 دن تک ان کی میت کو ساتھ رکھا، 7 دن تک اسی طرح تر و تازہ رہے جیسے ابھی لیٹے ہیں، ابھی لیٹے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی، یہ بھی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے نکلے. بڑھاپا ہے ان کا بھی، بڑھاپا ہے ان کا بھی. کشتی میں انتقال ہو گیا. ان سے پوچھا کہ آخری کوئی وصیت؟ کہا میری وصیت یہ ہے کہ جب تک تمہاری کشتی چلتی رہے میری میت کو ساتھ رکھو. جب تم قسطنطنیہ میں داخل ہونے لگو تو وہاں میری قبر بنا دینا، وہاں میری قبر بنا دینا. علماء نے لکھا ہے کم و بیش 1 مہینے کے لگ بھگ ان کی میت اسی طرح تر و تازہ رہی، اسی طرح تر و تازہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد سن 6 ہجری میں 6 بادشاہوں کے نام آپ نے خط لکھے. ان میں ہرقلہ کے نام لکھا، خسرو پرویز کے نام لکھا، اور کئی سارے لوگوں کے نام لکھا. ان میں سے ایک خط بنو حنیفہ قبیلے کا بادشاہ تھا سمامہ بن آساد، اس کے نام پہ حضور نے خط لکھا کہ اسلام لے آؤ، سلامتی میں آ جاؤ. یہ آپ نے بادشاہوں کے نام خط لکھے. ایک خط اس کے نام لکھے. سمامہ نے حضور کا خط دیکھ کر شدید غصہ اور نفرت کا اظہار کیا اور پھر موقع کی تلاش میں رہا کہ حضور کو الیاذ باللہ قتل کر دے، لیکن موقع نہ مل سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام کی ایک جماعت اس کے ہتھے چڑھ گئی. آپ کی پوری صحابہ کی جماعت کو اس نے شہید کروا دیا، شہید کروا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، بہت صدمہ ہوا، بہت صدمہ ہوا. آپ نے فرمایا سمامہ جہاں نظر آئے اس کو قتل کر دیں، جہاں نظر آئے قتل کر دیں. یہ آپ نے اعلان کر دیا. اب اللہ کا کرنا، یہ سمامہ کچھ وقت گزرا، عمرے کے لیے جا رہے،
جب عمرے کے لیے جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو صحابہ کرام کا ایک چھوٹا سا لشکر 20 یا 40 صحابہ کرام پر مشتمل، ان کی ڈیوٹی تھی کہ مدینہ میں پہرا دیں، یعنی مدینہ کے ارد گرد، تاکہ دشمن اچانک حملہ نہ کر دے۔ یہ صحابہ کرام مدینہ سے باہر گھوم رہے تھے، یہ نظر آ گیا، انہیں کچھ پتہ نہیں صحابہ کرام کو یہ کون ہے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے لا کر مسجد نبوی کی مسجد کے پلر کے ساتھ رسے سے باندھ دیا۔ جب رسے سے باندھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے صبح، تو آپ نے انہیں دیکھا، سمامہ بن آسال کو دیکھا، اور صحابہ اکرام سے پوچھا کہ یہ تمہارے ہتھے کہاں چڑھ گیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ اس طرح سے ہم نے وہاں اس کو جاتے ہوئے پکڑ لیا۔ فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ ہم تو نہیں جانتے۔ فرمایا یہ بنو حنیفہ کا بادشاہ ہے، فلاں قبیلے کا سردار ہے، عام آدمی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حالانکہ یہ پہلے ایک جماعت کو، صحابہ اکرام کی جماعت کو قتل کر چکا، آپ نے فرمایا اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ بنفس نفیس خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مہمان نوازی فرما رہے ہیں، گھر سے چیزیں لا لا کے۔ اور جب آپ اس سے ملے تو آپ نے فرمایا سمامہ، اس سے کہا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ یہ کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایسے شخص کو قتل کریں گے جو مستحق ہے اس بات کا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ میں آپ کے ساتھیوں کی ایک جماعت کو قتل کر چکا ہوں، لہذا اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو حق بنتا ہے آپ کا۔ ایک مفہوم اس کا علماء نے کہا کہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو کسی گرے پڑے انسان کو قتل نہیں کریں گے کہ جس کا کوئی انتقام لینے والا نہ ہو، میرے پیچھے تو میرا قبیلہ ہے، میرا ملک ہے، میرے لوگ ہیں، وہ میرے خون کے ایک ایک قطرے کا آپ سے انتقام لیں گے۔ اور دوسرا کہنے لگا کہ اگر آپ احسان کریں گے تو قدردان پائیں گے، اور اگر مال چاہتے ہیں تو حکم دیں، جتنا کہیں گے پیش کرتا ہوں۔ آپ نے کچھ نہیں فرمایا، بندہ رہنے دیا۔ ایک دن، دوسرے دن پھر آپ نے پوچھا، پھر اس نے یہی بات کہی، تیسرے دن پھر آپ نے پوچھا، پھر انہوں نے یہی بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن جب 3 دن پورے ہو گئے کھول دیا، کچھ نہیں کہا، نہ مال مانگا نہ کچھ اور کہا، کھول دیا۔ جب کھولا تو یہ باہر گئے، مسجد نبوی سے باہر باغ تھا، وہاں گئے، غسل کیا، اور غسل کر کے کپڑے پہنے حضور کے پاس آ گئے، اور آ کر کے کہنے لگے حضور سے کہ اللہ کی قسم روئے زمین پر اس سے پہلے تو حضور سے کہا مجھے کلمہ پڑھائیں، کلمہ پڑھا دیں۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کر لیا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر حضور سے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم اس سے پہلے روئے زمین پر سب سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ میری نگاہ میں آپ کا تھا، لیکن اب اللہ کی قسم سب سے زیادہ محبوب چہرہ آپ کا ہے۔ اور پھر کہنے لگے روئے زمین پر سب سے زیادہ ناپسندیدہ شہر آپ کا تھا میری نگاہ میں، اب سب سے زیادہ محبوب شہر آپ کا ہے، اور اس سے پہلے سب سے زیادہ ناپسندیدہ دین آپ کا تھا میری نگاہ میں، اب سب سے زیادہ محبوب دین آپ کا ہے۔ اور پھر کہنے لگے یا رسول اللہ، ٹھنڈا سانس لیا، کہا کہ میں بہت افسردہ ہوں کہ میں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو لا علمی میں شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ نے معاف کر دیا، آپ نے کلمہ پڑھا، معاف کر دیا۔ قسم کھا کر کے کہنے لگے کہ اب اس سے کہیں دگنی تعداد مشرکوں کی میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا۔ اور پھر حضور سے کیا کہا یا رسول اللہ، اب سمامہ جب کلمہ پڑھ کر آپ کے غلاموں میں شامل ہو گیا، اب سمامہ کی مرضی ختم ہو گئی، اب آپ کی مرضی شروع ہو گئی۔ آپ مجھے کہیں گے تو میں یہیں رک جاتا ہوں،
آپ مجھے کہیں گے تو میں عمرہ کرنے جا رہا تھا، عمرہ کر رہا ہوں، آپ مجھے کہیں گے تو میں اپنے وطن چلا جاتا ہوں۔ میرے عزیزو، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اسوہ حسنہ ہے۔ چند لمحوں کے بعد زمین و آسمان بدل گیا، کیفیات بدل گئیں، ترجیحات بدل گئیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ آپ ہیں۔ اسی بات پر ہم کو آنا ہے، اسی بات پر ہم سب کو آنا ہے کہ ہم سب دل ہم سے ہمارا کہے کہ یا رسول اللہ اب سب کچھ آپ ہیں، اب سب کچھ آپ ہیں، ہماری تمام ترجیحات آپ کی ترجیح پر قربان ہے یا رسول اللہ، ہماری چاہت آپ کی چاہت پر قربان، ہماری خواہش آپ کی خواہش پر قربان، ہماری پسند آپ کی پسند پر قربان یا رسول اللہ۔ اب جو آپ کی چاہت ہوگی وہ انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے۔ میرے عزیزو، اگر ہم ایسا اپنی زندگی میں کر گزرے تو کامیابی کو حاصل کر لیا، اور اگر خدا نہ خواستہ ابھی ایسی کیفیت نہیں بنی تو پھر محنت کی ضرورت ہے، اور وہ 4 چیزیں میں نے ذکر کی ہیں: کثرت ذکر، کثرت اطاعت، اور کثرت درود پاک، اور گناہوں سے اجتناب۔ یہ کریں گے انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عشق کے درجے میں ہمارے رگ و ریشہ میں اتر جائے گی، اور یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔